والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندائے پروردگارم، امت احمد نبی، دوستدار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم رہنمائے گمراہاں، غوث اعظم بے قصوں کے داد رس، غوث اعظم خلق کے فریاد رس، غوث اعظم ڈوبتوں کے ناخدا، غوث اعظم محیِ دین مصطفیٰ، غوث اعظم گلشن زہرا کے پھول، غوث اعظم قرۃ عین رسول، غوث اعظم اب مدد کی بار ہے، سالک خستہ نحیف و زار ہے۔ غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم رہنمائے گمراہاں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام اور بارگاہ شاہی جیلا میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین اور سامعین، 15 شوال 545 ہجری اور غوث پاک کا مدرسہ ہے، اور آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ مومن کو مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور مومن کو چاہیے کہ دوسرے کو بتائے جو راز مخفی ہے، اسے بتائے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اسے بتائے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز کا نقصان ہے۔ تو خلق کی خیر خواہی کے حوالے سے غوث پاک درس دے رہے، اور اس پر پھر اپنے قلب کا حال بیان کرتے اور اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ سبحان من القی فی قلبی نصح الخلق وجعلہ اکبر ہمی، پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی کو ڈالا ہے، اور میرا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، وہ ذات پاک ہے جس نے میرے دل میں درد رکھا ہے۔ جس درد کی ابھی بات ہو رہی تھی نا، امت کا درد، مخلوق کا درد، بے درد عالمی دہشت گرد ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور اہل درد کے دلوں پر اس کی ایک کیفیت طاری ہے، پریشانیاں ہیں، اور
لبوں پہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جذبہ جہاد بھی نصیب فرمائے اور اتحاد بھی نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ ان کو عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے انی ناصح ولا اريد على ذلك جزاء، میں خیر خواہی کرنے والا ہوں اور اس پر میں کوئی جزا نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کیونکہ فرمایا آخرتی قد حصلت لی عند ربی، میری آخرت کا اجر جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مل چکا ہے، اور ما انا بطالب الدنیا، میں دنیا کا طلبگار نہیں۔ ہمیں یہ ابھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا ہے نا کہ غوث اعظم دستگیر بے قسم، اسی حوالے سے غوث اعظم خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے میرا اجر مل جائے گا۔ فرمایا کہ فرحی بفلاحکم وغمی لہلاککم، اے میرے مریدوں، اے میرے غلاموں، اے اللہ کی مخلوق، میری خوشی تمہاری کامیابی میں، جب تم دین کی راہ پر چل کے کامیابی پالو گے میں خوش ہو جاؤں گا، اور میرا غم، میرا دکھ تمہاری ہلاکت میں ہے، جب تم غفلت کی گڈا ٹوپ اندھیریوں میں بھٹک جاتے ہو اور وادیوں میں بھٹک کر ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہو تو یہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے۔ ہم سب شاہ جیلان کے ماننے والے ہیں، اور وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ میں خوش تب ہوں گا تم سے کہ جب تم فلاح کے راستے پہ چلو، اور مجھے دکھ ہوگا اس کا کہ تم ہلاکت کے راستے پہ جاؤ۔ ویسے بھی کسی دشمن سے جو ہلاکتیں ہوں اس پر بھی دکھ ہے، لیکن انسان جب خود اپنے آپ ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرے تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فکر عطا فرمائی، فرمایا کہ اذا رأیت وجہ مرید صادق قد افلح علی یدی شبعت وارتویت واقتصیت وفرحت، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا مرید صادق میرے ہاتھ پر میرے دامن سے وابستہ ہو کر فلاح پا گیا ہے، اس کا چہرہ کامیاب لوگوں کی طرح روشن ہے، تو پھر میں سیر ہو جاتا ہوں، میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے، پینا بھی ہو جاتا ہے، لباس بھی ہو جاتا ہے، مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں۔ تو غوث اعظم بتا رہے ہیں کہ آنے کا ان کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ محیی دین ہے، دین کو زندہ کر رہے ہیں، اور کسی چیز کی لوڑ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مرید کامیاب ہو جائے تو میں اس پر خوش ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خود بتایا کہ 5000 یہودی غیر مسلم میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور 1,00,000 لوگوں نے جن میں ڈاکو تھے، چور تھے، بڑے بڑے نقصان کرنے والے، گناہ کرنے والے، انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے در سے ہدایت پائیں، ان کو محی دین نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ تو آپ یہی پند و نصائح فرمایا کرتے تھے۔ شاہ جیلان کے در کا لنگر میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسہ میں ہی ہیں، اور 10 شوال المکرم 545 ہجری ہے، اور آپ اپنے مدرسہ میں گویا کہ درس حدیث دے رہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنا رہے ہیں۔
فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فتح له باب من الخیر فلینتہزہ، جس کے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا ہے وہ اس کو غنیمت جانے، جس کو نیکی کا موقع مل گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی ہیں، خوشحالیاں دی ہیں، کوئی بھی نعمت دی ہے، کوئی بھی خیر ملی ہے، اسے چاہیے کہ اسے غنیمت جانے، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَىٰ يُغْلَقُ عَنْهُ، کیونکہ اسے نہیں پتا نہ جانے کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ تو خیر کا دروازہ اس کو غنیمت جانو۔ یہ حدیث شریف کے مضمون کو بیان کرنے کے بعد غوث پاک نے پھر اپنے سامعین کو مخاطب کیا، یا قومی، اے لوگو، اغتنموا انتہزوا واغتنموا باب الحیا، انتہزوا واغتنموا باب الحیات ما دام مفتوحا عن قریب یغلق عنکم۔ او میرے لوگوں، مریدوں، غلاموں، سنو، غنیمت جانو، قدر کرو اس زندگی کے دروازے کی، جب تک کھلا ہے ان قریب یہ زندگی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، زندگی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ خیر کے دروازوں کی وہ شرح کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی یہ بڑی قیمتی ہمارے لیے کھیتی ہے جس میں ہم نے نیکی کا بیج بونا ہے۔ فرمایا اغتنموا باب افعال الخیر ما دمتم قادرین علیہا، فرمایا کہ نیک کاموں کے دروازے کو بھی غنیمت جانو جب تک تم نیک کام کر سکتے ہو، یعنی جب تک اللہ نے تمہیں جسم میں طاقت دی ہے، جان دی ہے، نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے، ان کو غنیمت جانو، نیکیاں کرتے رہو۔ پھر فرمانے لگے وَاغْتَنِمُوا بَابَ التَّوْبَةِ وَادْخُلُوا فِيهِ مَا دَامَ مَفْتُوحًا لَكُمْ، اور توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو، اس میں داخل ہو جاؤ جب تک کہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سدائے دیتی ہے، جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو غوث پاک توجہ دلا رہے ہیں اپنے مریدوں کو کہ توبہ رب کی بارگاہ میں کر لو، اس رحمت کے توبہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، غفلت نہ کیا کرو۔ آج کل کرتے 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 زندگی کا کیا پتہ ہے کب چراغ گل ہو جائے۔ چوتھا فرمایا کہ وَاغْتَنِمُوا بَابَ الدُّعَاءِ فَهُوَ مَفْتُوحٌ لَكُمْ، دعا کے دروازے کو بھی غنیمت جانو، یہ تو تمہارے لیے کھلا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس دروازے کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں مانگو۔ ابھی درد کی دعا مانگی جا رہی تھی نا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے در سے ہمیں ملا رہے۔ اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہی جو اللہ سے ملا دیتے۔ اور پھر اسی شرح میں آخر میں فرمایا وَاغْتَنِمُوا بَابَ مُزَاحَمَةِ إِخْوَانِكُمُ الصَّالِحِينَ فَهُوَ مَفْتُوحٌ لَكُمْ، اپنے نیک بھائیوں کی سنگت کے دروازے کو بھی غنیمت جانو، یہ بھی کھلا ہے تمہارے لیے۔ یعنی چنگیاں نہ لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہو سنساریاں، اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، بری صحبت کو چھوڑو، اچھے دوست بھی غنیمت ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم ہے اور 15 شوال المکرم ہے، جمعے کا خطاب فرما رہے ہیں
اور وہی 545 ہجری ہے، اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دنیا کے اندر فتنے ہیں، خواہش کا فتنہ، مال کا فتنہ، بدعقیدگی کا فتنہ، عورت کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، آج کل سیدھا مختصر کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر غلط کاموں کا جو فتنہ ہے دنیا کے اندر، جو یہ سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، نہیں بچا سکتے تو اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو، اس کے باب رحمت سے جڑ جاؤ۔ اب دیکھو غوث پاک کا نام ہے عبد القادر، ہم عبد القادر کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قادر کا پتہ دیتے ہیں، قادر مطلق کا پتہ دیتے ہیں۔ کہا اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاؤ، هو القادر على كل شيء العالم بكل شيء بيده كل شيء۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہر شے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ کہا الزم بابہو، اس کے باب کرم پر کھڑے ہو جاؤ، وصلہ ان یطہر قلبک من غیرہ، اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دل کو غیر کی محبت سے خالی کر پاک کر، ان یطہر قلبک من غیرہ وَيَمْلَأَهُ بِالْإِيمَانِ، اور تمہارے دل کو ایمان سے بھر دے، وَالْمَعْرِفَةِ لَهُ وَالْعِلْمِ بِهِ، اور اپنی پہچان سے بھر دے، وَالْغِنَى بِهِ عَنْ خَلْقِهِ، اپنے در سے اتنا عطا فرمائے کہ غیر کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ یہ دعا دیا گیا، اور پھر فرمایا صَلْهُ أَن يُؤْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے ماحول میں، اقبال نے کہا تھا نا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یقین بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ سے پاک فرماتے ہیں صلح ان یؤتیک الیقین، اللہ سے مانگ کہ وہ تجھے یقین عطا فرمائے، وَيُؤْنِسَ قَلْبَكَ بِهِ، اور تمہارے دل کو اپنے ساتھ لگا دے، اپنے باب کرم سے، اپنے ذات کی محبت میں لگا دے۔ اور یہ توجہ سے غوث پاک کے دیوانوں، غوث پاک ہمیں کیا دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ دعا بھی کرو وَيُرْشِلَ جَوَارِحَكَ بِطَاعَتِهِ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے جسم کے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دے۔ یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ آپ کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ غوث اعظم کا لنگر بڑی 11ویں شریف ہے، بہت بڑا لنگر پیش کر رہا ہوں، آپ کی محفل بھی بڑی ہے، ماحول بھی بڑا اچھا سجا، اور ماحول میں کچھ نیا رنگ بھی نظر آیا، اور آواز بھی آپ کو واضح آ رہی ہے۔ تو ان سب پر داد تحسین بھی منتظمین کو دے رہا ہوں، اور جتنے آپ خاموش بیٹھے آپ کو بھی جو ہے داد تحسین دے رہا ہوں کہ بڑی خاموشی سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اور سر سن رہے ہیں۔ تو بات آخری فرمان پر آ گئی ہے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو ستھرا کر لیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے یہی کرتے ہیں، بندے کو اندر سے صاف کر دیتے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ یہ کامیاب آدمی کے بارے میں قرآن نے کہا، اور ساتھ ہی کہا لیکن اے عام لوگوں تمہارا حال کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے،
والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت سب سے بہترین اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی۔ نظر ہماری کہاں ہونی چاہیے تھی؟ آخرت پر۔ نظر کہاں ہونی چاہیے تھی؟ آخرت پر۔ ہم دنیا کے غموں میں لگ گئے۔ ایک حدیث شریف صاحب میں بیان کرتا چلو، پھر غوث پاک کا پیغام آپ کو مزید بہتر سمجھ آئے گا۔ غوث اعظم بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں نا، تو ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے 4106 نمبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعادی کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو سارے غموں کو اکٹھا کر کے صرف ایک غم کو دل میں بسا لے، آخرت کے غم کو، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے غموں میں اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ غم کون سا ہونا چاہیے؟ آخرت کا۔ اور فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا، من تشبعت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلک، جو دنیا کے مختلف غموں میں، کبھی گاڑی کا غم، کبھی گھر کا غم، کبھی بیوی کا غم، کبھی بچوں کا غم، کبھی بینک بیلنس کا غم، کبھی کسی کا غم، کبھی کسی کا غم، جو ان غموں میں پریشانیوں میں جٹا رہے گا، فرمایا اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، جس مرضی غم کی وادی میں جا کے ہلاک ہو، اس کا اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ اللہ نے بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود نہیں بدلتی۔ اب یہ پیغام آخری غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8 شوال المکرم 545 ہجری جمعہ کا خطاب فرما رہی، فرمایا فرغ قلبک من ہموم الدنیا، اپنے دل کو دنیا کے غموں سے خالی کر دے۔ تزکیہ ہو رہا ہے مریدوں کو، دل کو دنیا کے غموں سے خالی کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ مَحْفُوظٌ مِنْهَا عَنْ قَرِيبٍ، عن قریب کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ دنیا عارضی ہے، یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خواب میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی دن ہے کہ ہو، یعنی اس میں یہی پیغام ہے کہ تیری شان بڑی بلند ہو زینت نرالی ہو، فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو یہ پیغام غوث پاک نے کہا دیا کہ تو جلد ہی اس دنیا سے اٹھایا جانے والا ہے، فرمایا لا تطلب طیب العیش، تو زندگی کے عیشے نہ طلب کر، فما ينفعك ولا يقع بيدك، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی تیرے ہاتھ میں یہ دنیا رہنے والی ہے۔ اور آخر میں
غوث پاک نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جملہ، حسین جملہ جو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے تھے، بخاری شریف کے حدیث نمبر 6413 اور 6414 میں یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہ پیغام دیے جا رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو بس آخرت کی عیش، عیش تو بس آخرت کی عیش ہے۔ عیش سے مراد زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس دنیا میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیغام کے مطابق ہمیں انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، آخرت پر نظر رکھنی ہے، دامن ان ولیوں کا تھامنا ہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔